بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 29 روزے ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس آخری عشرے کی 5 راتیں گزر چکی ہیں۔ اب کل یا پرسوں عید ہے۔ چاند کا انتظار ہے، جب چاند ہوگا تو عید آئے گی۔ یہ ماہ رمضان آیا، اتنے جلدی چلا بھی گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کی استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس ماہ رمضان کے ختم ہونے پر دل بہت اداس ہے، لیکن پھر اپنے رب سے امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اگلے سال بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع دے گا، اور اس سال جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، وہ میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور اس ماہ مبارک میں ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، میرا رب انہیں معاف فرمائے گا، آمین۔ تو کل یا پرسوں عید ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، جب چاہے چاند کو نمودار کر دے اور ہمیں عید منانی پڑے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ پرسوں ہوں، اور یہ دعا بھی ہے کہ پرسوں ہوں، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک دن ہمیں اور مل جائے، ہم ایک دن اور فیضیاب ہو جائیں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے۔ عید الفطر ہے، تو ہمیں عید الفطر کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہم اس میں کون سے عمل کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ہم کس طرح نمازیں پڑھیں اور کیا کیا کرنا ہے۔ آئیے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نماز عید کے مسائل کو جانیں گے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں طاق کھاتے تھے، یعنی 1، 3، 5 طاق تعداد میں کھانی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز عید بستی کے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عید کی نماز اقامت اور اذان کے بغیر پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضرت وائل بن
حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ خطبہ کے دوران خطیب کا تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ عید میں امام کے 2 خطبے پڑھنا اور بیٹھ کر انہیں الگ کرنا سنت ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلیں، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ عیدگاہ آتے جاتے بکثرت تکبیریں پڑھنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے ہیں، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ تکبیر کے مسنون الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ پچھلے سال عید ہماری مسجد نبوی میں ہوئی تھی تو رات کو کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ 12 ساڑھے 12 بجے تک مسجد نبوی چلے گئے تھے تاکہ عید میں نماز کے لیے مسجد نبوی میں جگہ مل جائے۔ تو رات بھر مسجد نبوی میں تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور الحمدللہ جب ہم 2018 میں حج میں گئے تھے تو وہاں کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہاں بھی تکبیروں کی آوازیں تھیں، لبیک کی آوازیں تھیں، کیا ماحول تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حج عمرہ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی وہاں پھر سے جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے قبل اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن برادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نماز کے لیے جانے سے پہلے ضرور کچھ کھا لیا کرتے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ تو آج ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں جانا کہ ہمیں عید میں کیا کیا عمل کرنے ہیں اور عید کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی زندگی کا ہر دن ماہ مبارک رمضان کی طرح گزارے اور آخرت ہر مومن کے لیے عید ہو، آمین۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما میرے مولا۔ یا رب ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔